रात के 12 बज रहे हैं। तो अपने बिस्तर पर लेटे फोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक एक अजीब सा एहसास होता है कि आज का दिन भी जाया हो गया। दोनों के लिए रात के 12 बजे दिन खत्म होता है। एक और दिन गुजर गया और तुमने फिर से कुछ नहीं किया। खुद से रोज कहते हो कल से पक्का पढ़ूंगा, पीयर से नया काम शुरू करूंगा, लेकिन सच बताऊं वो कल कभी आता ही नहीं है। मसला ये नहीं है कि तुम में सलाहियत या टैलेंट नहीं है। मसला ये है कि तुम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके हो जिसे हम दरमियानी जिंदगी या लूक वार्म लाइफ कहते हैं। देखो, जिंदगी जीने के 3 तरीके होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल आग की तरह गर्म होते हैं, अपने मकासद के लिए पूरी तरह पुरज़्म, 100% सीरियस। कुछ लोग बिल्कुल ठंडे होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उन्हें कुछ बड़ा नहीं करना और वो इस बात से उलझते नहीं, बस मजे करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक और तबाहकुन रास्ता तीसरा है, दरमियानी रास्ता। ना तुम इस पार हो ना इस पार, ना तुम काम को पूरी तरह छोड़ते हो और ना ही पूरी मेहनत करते हो। तुम बस इधर उधर की बातें करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो और वक्त काट रहे हो। आज से 25 साल बाद तुम जागोगे और यह एहसास तुम्हें खा जाएगा कि तुमने तो जिंदगी में कभी कोई संजीदा कोशिश की ही नहीं। इस कायनात का एक बुनियादी उसूल है, जो चीज इस्तेमाल नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। अगर तुम अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं करोगे तो कुदरत इसे तुमसे छीन लेगी। आज का दिन इस्तेमाल नहीं किया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आज बगैर किसी झूठी मोटिवेशन के हम तुम्हारी इस सोच और टाल मटोल के चक्कर को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही स्कूल से पढ़ते हैं, एक ही शहर और एक जैसे हालात में रहते हैं, लेकिन एक इंसान जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं फंसा रहता है। पहले मुझे लगता था कि शायद वक्त का फर्क है, लेकिन वक्त तो सबके पास बराबर है। तो फिर फर्क कहां है? फर्क तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारे खौफ में है। एक बहुत पुरानी और ताकतवर कहानी सुनो। एक मालिक अपने 3 नौकरों को बुलाता है और उन्हें सोने के कुछ बिस्किट देकर सफर पर चला जाता है। पहले नौकर को 5 बिस्किट मिलते हैं। वो बाहर जाता है, रिस्क लेता है, मेहनत करता है, फेल होता है, लेकिन आखिरकार उन 5 को 10 में बदल देता है। दूसरे के पास 2 थे, उसने भी रिस्क लिया और उन्हें 4 कर दिया। लेकिन जो तीसरा नौकर था, उसके दिमाग में खौफ का खेल शुरू हो गया। उसने सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये बिस्किट खो गए तो क्या होगा? उस डर की वजह से उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उन्हें वहीं दबा दिया। जब मालिक वापस आया तो तीसरे नौकर ने फख्र से कहा, देखिए मालिक, मैंने आपके बिस्किट संभाल कर रखे हैं, मैंने कुछ खोया नहीं। लेकिन मालिक ने उससे वो बिस्किट छीन लिए और कहा, तुमने कुछ खोया नहीं, लेकिन तुमने कुछ बनाया भी तो नहीं। मेरे दोस्त, जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जो चीज तुम इस्तेमाल नहीं करते वो आहिस्ता आहिस्ता तुमसे छीन ली जाती है। तुम कल का इंतजार नहीं कर रहे, तुम फेल होने से डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई कदम ना उठाकर किसी कोने में छुप कर तुम बच जाओगे, लेकिन सच ये है कि यहां सब कुछ रिस्की है। पैदा होना रिस्क है, जीना रिस्क है, और सबसे बड़ा सच तो ये है कि तुम इस जिंदगी से जिंदा बचकर निकलने वाले नहीं हो। तो फिर बगैर कोशिश किए डर कर बैठे रहना, ये कहां की अक्लमंदी है? अगर इस डर को खत्म करना है तो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर चलने वाली मशीनरी को समझना होगा। अब सवाल ये है कि इस टाल मटोल और सुस्ती को ख़त्म कैसे किया जाए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मज़ीद मोटिवेशन की ज़रूरत है? नहीं, तुम्हें मोटिवेशन नहीं, एक मजबूत वजह चाहिए। जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती, जिंदगी तुम्हें रास्ता नहीं दिखाती। मेरे एक जानने वाले की कहानी सुनो। रॉबर्ट एक स्कूल टीचर था और वो अपनी उस आम सी जिंदगी से थक चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो ये नौकरी छोड़कर सेल्स की फील्ड में जाएगा ताकि अमीर बन सके। जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी, उसके अपने ही भाई ने उसका बदतरीन मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसे बुरी तरह नीचा दिखाया।
اگر تم یا میں ہوتے تو شاید رو پڑتے یا ڈر کر واپس نوکری مانگنے چلے جاتے، لیکن رابرٹ نے اس بے عزتی کو، اس غصے کو اپنی مضبوط وجہ بنا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب تو میں امیر بن کر ہی دکھاؤں گا، اور آج وہ ایک ملینئر ہے۔ یاد رکھنا، بدلہ لینے کے لیے چیخنا یا لڑنا نہیں پڑتا، بس اتنے کامیاب بن جاؤ کہ ان لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں۔ اگر اس درمیانی زندگی سے باہر آنا ہے تو آج ہی یہ 3 اصول اپنی زندگی پر لاگو کرو۔ اصول نمبر 1، اپنے دماغ کی ذہنی فیکٹری کو کچرا دینا بند کرو۔ تمہارا دماغ ایک فیکٹری ہے۔ تم سارا دن جو دیکھتے ہو، سنتے ہو، سکرول کرتے ہو، وہ کچا مال بن کر اس فیکٹری میں جاتا ہے۔ اگر سارا دن تم سستے اور فضول کانٹینٹ میں ضائع کرو گے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ بدلے میں کامیابی باہر آئے گی؟ ناممکن۔ میرے ایک دوست کا ٹی وی $450 کا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ٹی وی تمہیں سال کا $12,000 کا نقصان دے رہا ہے، کیونکہ ٹی وی تمہاری جیب سے پیسے نہیں نکالتا، بلکہ تمہاری زندگی سے تمہارا وقت نکالتا ہے۔ اپنا وقت وہاں لگاؤ جہاں سے تمہاری اپنی ویلیو بڑھے۔ اصول نمبر 2، مانگنے کا ہنر سیکھو۔ اس کائنات میں کامیابی اور دولت کی کمی نہیں ہے، یہ ایک سمندر کی طرح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس سمندر کے پاس ایک چمچ لے کر کھڑے ہیں۔ واضح کرو کہ تمہیں اپنی زندگی سے کیا چاہیے۔ مقاصد ایک مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں، جتنا واضح تم انہیں لکھو گے وہ اتنی ہی طاقت سے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اصول نمبر 3، اپنے علم کو عمل میں بدلو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ تم ہزاروں موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لو، نوٹس بنا لو، لیکن اگر تم نے ایکشن نہیں لیا تو تم وہیں کے وہیں رہو گے۔ دنیا صرف سوچنے والوں کو انعام نہیں دیتی، دنیا کرنے والوں کو انعام دیتی ہے۔ لیکن یہ عمل تب تک شروع نہیں ہوتا جب تک تمہارے اندر ایک خاص جذبہ بیدار نہ ہو جائے۔ میں تمہیں ایک سچ بتاؤں، زندگی بدلنے کے لیے کئی سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات صرف ایک دن اور ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور وہ دن تب آتا ہے جب تمہارے اندر ایک بہت طاقتور جذبہ جاگتا ہے، اور وہ جذبہ ہے نفرت یا گھن کا، اپنی موجودہ مجبوریوں اور حالات سے نفرت۔ ایک وقت تھا جب میں پوری طرح کنگال تھا، میری جیب خالی تھی۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر ایک چھوٹی سی بچی آئی۔ اس کے ہاتھ میں کوکیز کا ایک ڈبہ تھا جس کی قیمت صرف $2 تھی۔ میں وہ خریدنا چاہتا تھا، میرا بہت دل تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ میں ایک 25 سال کا شادی شدہ نوجوان تھا اور میرے پاس اس وقت $2 بھی نہیں تھے۔ میں نے اس بچی سے جھوٹ بولا کہ میرے گھر میں پہلے سے بہت سی کوکیز پڑی ہیں۔ جب میں نے دروازہ بند کیا تو میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس دن میں نے خود سے کہا، بس مجھے مزید ایسی زندگی نہیں جینی۔ مجھے اس غریبی سے، اس جھوٹ سے اور اپنی اس بے بسی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ایک دن میری پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ کچھ سالوں بعد جب میں نے خود پر بے تحاشا محنت کی اور میرے حالات بدلے، میں ایک بینک سے باہر آ رہا تھا۔ وہاں 2 چھوٹی بچیاں کینڈیز بیچ رہی تھیں۔ میں نے ان سے $18 کی تمام کینڈیز خرید لی۔ جب ان بچیوں کے ہاتھوں میں پیسے آئے تو ان کی آنکھوں کی خوشی دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ ایک بچی نے مجھ سے پوچھا، سر آپ سچ میں کوئی بڑے آدمی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میرے دوست، پیسہ اس لیے نہیں کمانا کہ کوئی مہنگی گاڑی لینی ہے یا دکھاوا کرنا ہے۔ پیسہ اس لیے کمانا ہے تاکہ زندگی میں دوبارہ وہ مجبوری، وہ بے عزتی اور وہ چھوٹا پن کبھی محسوس نہ کرنا پڑے۔ آج تم کس حال میں ہو؟ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر لوگ تمہاری عزت نہیں کرتے، اگر تم آئینے میں خود کو دیکھ کر خوش نہیں ہو، تو غصہ کرو نہ خود پر۔ ہمیشہ حالات، حکومت، موسم اور قسمت کو رونا بند کرو۔ بارش تو امیروں پر بھی ہوتی ہے، لیکن فرق صرف عمل کرنے والے کے رد عمل میں ہوتا ہے۔ ایک کاغذ لو، اس پر اپنے سارے بہانے لکھو اور اسے پھاڑ کر پھینک دو،
کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ تم اس پر کیسا رد عمل دیتے ہو یہ تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اپنا رد عمل طے کرو۔ سن لو میری بات غور سے۔ امید کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ غریب اور ناکام لوگ بھی امید کرتے ہیں کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ امید کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم آج نہیں بدلے تو جیسے پچھلے 5 سال گزرے ہیں، آنے والے 5 سال بھی بالکل ویسے ہی گزریں گے، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ جب مجھے صحیح نوکری ملے گی تب محنت کروں گا، میں کل سے شروع کروں گا، میں 1 تاریخ سے پڑھنا شروع کروں گا۔ یہ سب خود کو دھوکہ دینے اور بے وقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ یاد رکھو، جو انسان آج اپنے کام میں 10% دے رہا ہے وہ کل بھی 10% ہی دے گا۔ تمہیں اسی حال میں رہنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، تمہارے پاس چوائس ہے۔ اگر تمہیں پیسوں کی یہ تنگی پسند نہیں تو بدل ڈالو اسے۔ اگر تمہیں روز گھٹ گھٹ کر جینا پسند نہیں تو بدل ڈالو اپنی زندگی۔ زندگی بدلنے کے لیے کسی پرفیکٹ پلان کی ضرورت نہیں، بس ایک سچی وجہ اور ایک چھوٹے سے ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے لیے مقاصد کی ایک فہرست بناؤ اور خود سے ایک پکا وعدہ کرو۔ میں کوشش کرتے کرتے مر جاؤں گا لیکن اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اٹھو، اپنے خوف کو پیچھے چھوڑو، ایکشن لو، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ میوزک اپنے عروج پر پہنچ کر ایک گہری اور گونجتی ہوئی بیس کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ مکمل اندھیرا۔